دوستوں، آج ماہ شوال کا پہلا اتوار ہے۔ جو شخص بھی شوال کے پہلے اتوار کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ شوال کے پہلے اتوار کا دن فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ جب یہ اتوار شوال کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 5 شوال اتوار کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شوال کے پہلے اتوار کو بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربت کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو شوال کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، اور 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ صرف 1 بار میرے کہنے پر کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں ملا، جو آپ کا کئی سالوں سے خواب ہے، آپ لوگوں کی جو حاجات ہیں، انشاءاللہ وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب کو راضی کرنے والا رب کعبہ کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتا ہے، محتاجگی، غربت سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو آپ ماہ شوال کے پہلے اتوار کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مدینے والے آقا کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، رجب میں انسان بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی پالائی کرتا ہے، اور رمضان میں اس کی فصل کاٹتا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ ماہ شوال کا ہے، یہ مہینہ انعامات لوٹنے کا مہینہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے رمضان میں جو محنت کری اس کا صلہ آپ کو آخر میں ہی تو ملے گا۔ اللہ والوں، اگر طاق رات میں عبادات نہیں کر پائے
تو پھر اس مہینے کے شروعات کو غنیمت جانے۔ آج اللہ پاک کی ذات آپ کو موقع دے رہی ہے۔ یہ شوال کا پہلا اتوار ہے۔ اللہ والوں، آج بہت سارے لوگوں کی چھٹیاں بھی ہوں گی۔ آپ لوگ بآسانی گھر میں یہ 2-3 منٹ کا عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمتوں اور نعمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو ضرور کریے گا۔ یہ انعامات کا مہینہ ہے، یہ لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اب جو بندہ انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو ماہ شوال کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ ماہ شوال کی 5 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لے۔ اللہ پاک کی ذات اس طرح راضی ہوگی، اس طرح آپ کو انعامات سے نوازے گی کہ آپ کے پورے رشتہ دار دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر تو آپ ماہ شوال کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ ماہ شوال کی 5 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت پورے خاندان میں اس کی عزت کو عام کر دے، اس کے وقار کو بڑھا دے، اس کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہ شوال کی 5 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لینا۔ اگر آپ لوگ ماہ شوال کی 5 تاریخ اتوار کے دن 800 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کے ستارے کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی ماہ شوال کے مہینے میں انعامات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، شوال کی بہاریں رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو شوال کی 5 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ دکان، دفتر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ شوال کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے، ایک ایک گھڑی رب کریم سے جھولیاں بھرنے کی گھڑیاں ہیں، انعامات لینے کا وقت ہے۔ رب کریم مانگنے والے کو نواز دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ مہینہ بھی بڑا ہی بابرکت اور فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنے احسانات فرمائے، کیا اس رب کا شکر ادا نہ کریں؟ کیا اس رب کے لیے عبادات نہ کریں؟ کیا اس رب کے لیے ذکر و اذکار نہ کریں؟ اللہ والوں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی زندگی مہلت دے رہی ہے، زندگی ابھی بھی آپ کو وہ موقع دے رہی ہے، ورنہ آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جو لوگ پچھلے سال تک زندہ تھے، آج وہ لوگ ہمارے درمیان زندہ ہیں کیا؟ ہمیں پچھلے سال اس بات کا گمان تک نہیں تھا کہ یہ شخص اگلے سال زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ والوں، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آپ لوگ ابھی اپنی زندگی کی قدر کر لو گے اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لو گے تو پھر آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، ورنہ جہنم ہمارے مقدر میں آ جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ شوال کا مہینہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لو، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لو اور انعامات لے لو۔ آج عزم کر لو کہ آج کے بعد کبھی گناہ جیسے دلدل میں نہیں پھنسو گے۔ اللہ والوں، آج شوال کی 5 تاریخ اتوار کا دن یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے، سعودی عربیہ سے، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شوال کی 5 تاریخ اتوار کا دن آ جائے، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں،
عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھنے کی آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے، لیکن آپ اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ شوال کی 5 تاریخ اتوار کا دن اگر آپ کی لاپرواہی، کوتاہی یا غلطی سے چھوٹ گیا تو پورا سال اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بعد میں یہ کہنے سے بہتر ہے کہ کاش 5 شوال اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا۔ اس سے بہتر ہے کہ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے۔ خدا را صرف 3 بار یہ قرآنی سورت بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ شوال کے مہینے میں بن مانگے فیصلے ہو رہے ہیں، شوال کے مہینے میں فقیروں کو بادشاہت عطا کی جا رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور پھر کیوں نہ ہم رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگ لیں، اور کیوں نہ انعامات سے جھولیاں بھی بھر لیں۔ آئیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج 5 شوال اتوار کا دن ہے، آج شوال کا پہلا دن ہے، اس کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آپ نے شوال کے پہلے اتوار کو یہ عمل بھی کرنا ہے اور دعا میں ضرور شامل ہوئیے گا۔ اجتماعی دعاؤں کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے میرے مولا۔ شوال کا پہلا اتوار ہے، نیا چاند ہے میرے مولا، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو شخص بھی آج تیرے آگے جس حاجت کو لے کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے میری مولا، دل کی تمام مرادوں کو پورا فرما دے۔ جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، تنگ دست ہیں میرے مولا، ان پر اپنا خاص نظر کرم فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو خوشادہ روزگار بنا دے میرے مولا۔ آج جو بے اولاد ہے ان کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے۔ جو شخص بھی اولاد کا خواہش مند ہے اس کو صاحب اولاد بنا دے میرے مولا۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے رک گئے ہیں، ان کے کاروبار چل نہیں رہے میرے مولا، کاروبار میں خوب ترقی عطا فرما، خوب عروج عطا فرما۔ جو والدین اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں ان بچوں کو فرما بردار بنا دے میرے مولا۔ ہم سب کی تمام پریشانیاں، ہم سارے دکھ درد تکلیف سب کچھ تیری صرف ایک کن کی محتاج ہیں میرے مولا۔ تو کن فرمائے گا پھر فیکون، وہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے میرے مولا۔ بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو بہترین قسم کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، غیب سے اسباب بنا، ایسے اسباب بنا کہ جو دشمنان اسلام ہیں ان سب کا منہ کالا ہو جائے، وہ کیفر و کردار تک پہنچ جائے میرے مولا۔ ان کو عبرت ناک انجام ان کا مقدر بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ ضرور آمین لکھیے گا، لگتا ہے آپ کی آمین میرے رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام حاجات اللہ پاک قبول و منظور فرما لے۔ اب اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ میری بہت سی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ 5 شوال اتوار کا خاص عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر کوئی وظیفے کا حصہ چھوٹ گیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آپ کے کہنے پر ویڈیو ویسے ہی چھوٹی بنائی ہے، آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو وظیفے کا صحیح معنوں میں فائدہ بھی ہو سکے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا الگ مقصد ہے، ہر بندے کی الگ حاجت ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی آپ لوگ نیت کر لیں۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ نہیں گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگ دنیا جہان میں کامیابی چاہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو پڑھیں۔ اللہ والوں، جو رب پتھر میں کیڑے کو پالنے پر قدرت رکھتا ہے، سمندر کی گہرائی میں مچھلیوں کو غذائیں فراہم کرتا ہے، وہ آپ لوگوں کو زمین پر کیوں عطا نہیں کرے گا؟ اللہ والوں، بس آج اللہ پاک کی ذات سے ہمیں لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ رب ہماری امیدوں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دے گا، ہمارا پڑھنا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ وہ رب تو ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے، ہم لوگ خود ہی اپنی کوتاہی کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ والوں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے تعلق بالکل ختم ہو گیا، تعلق ٹوٹ گیا۔ آپ لوگ روضہ رسول پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو اشک بار کرتے ہوئے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اتوار کے دن، یہ قبولیت والا دن، شوال کا پہلے اتوار کے دن اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کی ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ دن میں 5 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر رب عظیم کو یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو آج دن میں 5 بار اذان نہ پڑھی جاتی، اور اذان میں ہر ایک اذان میں 6 بار تکبیر پکاری جاتی ہے۔ ہر نماز میں نہ جانے کتنی بار تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ پہلے اللہ اکبر کر کے ہم لوگ ہاتھ کانوں کو لے کے جاتے ہیں، پھر نیت باندھ لیتے ہیں، پھر ہم لوگ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اسی طرح سے اللہ اکبر نماز میں بھی بار بار پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک کی رحمتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنا، اللہ پاک کا یہ نام بیان کرنا اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ اور آج کے دن آپ لوگوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا وظیفہ ایک بار میرے سامنے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں، طریقہ کار کیا ہے سمجھ لیں۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، لیکن 11 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے دوران نہ تو آپ کو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان حال سے اللہ اکبر کی صدائیں نکل رہی ہوں، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی نیک حاجات کا تصور کرتے ہوئے، روتے ہوئے، ضد کر کے کہ مولا کریم اپنی بڑائی کے مطابق میری حاجات کو پورا فرما، اپنی بڑائی کے مطابق غیب سے مدد ہمیں عطا فرما۔ اللہ اکبر رب کریم کا یہ بڑا عظمت والا نام ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں اللہ اکبر پڑھتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میرا سارا دن کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو بھڑکاؤں اور اس کو نماز سے روکوں اور اس کو رب کی بڑائی بیان کرنے سے روکوں، اللہ پاک کی عظمتیں بیان کرنے سے روکوں، اور دیکھو میرے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ رب کی بڑائی بیان کر رہا ہے، رب کی عظمت بیان کر رہا ہے۔
جب بندہ اپنی زبان حال سے رب کی عظمت بیان کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر انعامات کی بارش فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کا عمل ہے۔ اللہ والوں، صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، جب 3 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک ایک مقبول قرآن پاک کا ثواب ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ ایک قرآن پاک پڑھنے بیٹھے، کوئی پکا حافظ بھی قرآن پاک پڑھنے بیٹھے، تو وہ بھی کم سے کم 6.5 گھنٹے میں پڑھے گا۔ اللہ والوں، ہم پر نبی پاک نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ پاک سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابات ہمارے لیے۔ اللہ والوں، آج شوال کے پہلے اتوار کو دوسرے نمبر پہ جب آپ لوگ ایک مکمل قرآن شریف پڑھ لیں گے، 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے، تو رب کی ذات آپ کو کس طرح سے نوازے گی۔ حالانکہ سورۃ الاخلاص میں بالکل کلیئر لکھا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اے حبیب، تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی جوڑ کا نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ جب ہم لوگ زمین پر بیٹھ کر اپنی اس زبان حال سے اللہ پاک کی عظمت کو بیان کریں گے تو اللہ پاک ہمارے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے گا اور ہمیں ثوابات بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ آج ہر بندہ نیکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، ہر بندہ گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، پھنستا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمیں اس دلدل سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اللہ پاک سے اس کے فضل کو طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی، صرف 3 بار پڑھی جائے گی۔ اور جب میں نے 3 بار سورۃ الاخلاص کو تلاوت کرا تو میرا تو ایمان ہے مجھے ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب مل گیا۔ اور اگر آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ پڑھی ہوگی تو آپ کو بھی ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب مل گیا ہوگا۔ اور اگر سنی بھی ہوگی تو بھی اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے کہ اتنا ہی ثواب آپ کو عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اب آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے یا محمد۔ یا اللہ یا محمد کا خاص عمل، خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب بندے سے اس کا رب اور رب کا رسول راضی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی ایسی کون سی طاقت ہے جو آپ کی کامیابی کو چھین سکے، آپ کے رستوں میں روڑے اٹکا سکے، آپ کی کامیابی کو تنگ کر سکے۔ ایسی کوئی ذات پیدا نہیں ہوئی، ایسا کوئی مائے کا لال نہیں جو آپ کے لیے پریشانیاں کریٹ کرے۔ اللہ والوں، جب بندہ اپنے زبان حال سے یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو یقین کریں، اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزرا ہے یا کوئی آپ کے پاس کھڑا ہے یا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا آپ کے جسم میں جھنجھناہٹ سی محسوس ہو، تو سمجھ لیں کہ آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے عمل کو اچھے انداز میں پڑھ لیا۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ لیا آپ نے، اب ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ جو شخص اللہ پاک کی ذات سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے مانگتا ہے، اللہ پاک کبھی بھی اس کی بات کو، اس کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو
تو پھر بالخصوص اس عمل کو کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، سارے اچھی صفات، سارے اچھے نام میرے رب کے لیے ہیں۔ اللہ والوں جب مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کے 2 صفاتی نام کمنٹ سیکشن میں لکھنے کی باری آتی ہے ہم کنجوسی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں ضرور اللہ پاک کے 2 نام کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔